سرے ممبر تو کبھی برسرے فاران گیا، عرش پہ بن کے وہ رب کا مہمان گیا، ایک نظر دیکھ لیا جس نے وہ پہچان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل کہیں اور گیا اور کہیں دھیان گیا، کیا بتاؤں تیری امت کو جو نقصان گیا، لوگ گمراہ ہوئے ہاتھ سے قرآن گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، سرفرازی کی مدد روزے ابد مانگ ان سے، داغ سینے میں غلامی کی سند مانگ ان سے، آ سکے کام جو تیرے وہ خرد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، گلشن جسم میں دو پھول کھلانے نہ دیا، پیڑ امید کے صحرا میں لگانے نہ دیا، بارش لطف و عنایت میں نہانے نہ دیا، وقت گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، میری قسمت میں خزاؤں کا موسم ہی تھا، میرے تحکم میں تو بس غم ہی تھا، تھے گناہ زیادہ بہت اچھا عمل کم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، محبت قریب و پاس رہتا ہوں نا بے حد دور رہتا ہوں، جہاں بھی رہتا ہوں خدا کے فضل سے مسرور رہتا ہوں، مجھے محمد فیاض کہتے ہیں لوگ محبت سے، میں دیار شاہ چندن پیا یعنی آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل محبت پیش کرتا ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ تنہائیوں میں بھی کبھی خود کو گم نہیں کیا، میں نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا، وعلیکم السلام کا حقدار وہ بھی ہے جس نے کبھی السلام علیکم نہیں کیا۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت و شورائے اعظام تشریف رکھتے ہیں، میں ان تمامی حضرات کے حوالے سے میں چند مصرے پیش کرتا ہوں کہ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، اور عجب عشق ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے، عجب عشق ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ اب اس پاکیزہ ماحول کو دیکھ کر مجھے ایک اور اشعار یاد آ رہا ہے، بہت اچھے انداز، بہت اچھے اشعار یاد آ رہا ہے، آپ کے اس انداز کو، اچھے ماحول کو دیکھ کر، آپ کے سننے کے انداز کو دیکھ کر مجھے ایک اچھی بات، اچھے شعر یاد آ رہے ہیں، میں وہ شعر پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے حوالے ذہن و فکر کے حوالے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، اور میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، کبھی مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ آپ کے اس انداز کو، آپ کے اس موڈ کو بنانے کے لیے میں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے دیار میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں میں پہلی بار آنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں بہت اچھی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ وہ ایک کلکتے میں ایک نابینا حافظ صاحب سے جب وہ حقہ پیتے تو اس طرح نیت کر لیتے کہ الحقۃ من الحقۃ واللفظ من الغجۃ والپرائی کے گلگلی یترون کثیرن کثیرا۔ اسی پہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ جامع میں ہے، جامع جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، کہ انجینئر کریں گے ڈاکٹر کا کام، مریض کی ہو جائے گی زندگی تمام۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک مریض کا آپریشن کرنے کے لیے گئے، جب وہ آپریشن کے لیے گئے تو بازار سے پھولوں کا ہار لے کر گئے، جیسے آپریشن تھیٹر میں ان کیے، اور جیسے ہی ان کیے ویسے مریض دیکھا تھرا گیا، ڈاکٹر صاحب سب آپریشن کا سارے سامان لایا کرتے ہیں، آپ پھول کا ہار لائے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ میرا پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب رہا
تو میں پہن کے جاؤں گا، اگر ناکامیاب رہا تو خود کو پہنا کے چلا جاؤں گا۔ اس لیے میں شعر پڑھتا ہوں کہ انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام، مریض کی ہو جائے گی زندگی تمام۔ مریض رو رہا تھا فقط اتنا بول کر، ظالم کہاں گیا نٹ بولڈ کھول کر، ظالم کہاں گیا نٹ بولڈ کھول کر۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے میں ایسے شاعر کو آپ کو روبرو کر رہا ہوں جو محتاج تعارف نہیں، بلکہ ان کے نام کی بس ایک کڑی کہہ دیا جائے، جسے فیضی کہہ دیا جائے تو علی حیدر فیضی کی دھمک محسوس ہوا کرتی ہے، جو پورے ہندوستان کے کونے کونے شہروں میں جا کر اپنے آواز کا ڈنکا بجا رہے ہیں، جو محتاج تعارف نہیں۔ بس میں ان 4 مصروں کے ساتھ انہیں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ آئیے ان کا استقبال، آئے ہوئے مہمان شاعر کا استقبال جو بہار سے چل کر آپ کے دیار میں آئے ہیں، میں انہیں ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آج آ کے تکلم کا کوئی کام نہیں ہے، محفل میں سب خاص ہے عام نہیں ہے، اور مل جائے تیری نگاہوں کا اشارہ، دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں۔ منبر نور پر معزز علماء کرام و سامعین اہل سنت تشریف فرما حضرات گرامی، آپ کے اس علاقے میں پہلے مرتبہ بالکل لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور میری شرکت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جناب فیاض صاحب نے بڑی اچھی نقابت کر رہے تھے، اور منبر نور پر تمام تر علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، دور و دراز سے سماعت کری خواتین اسلام، میں سب سے پہلے محبت سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میری آواز لگی ہوئی ہے، کچھ طبیعت علیل ہے، انشاءاللہ پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن و فکر تک میں ایک اچھا کلام پہنچاؤں جو آپ سننے کے بعد انشاءاللہ میں چل جائیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں، نقیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں حاضر کرتا ہوں یہاں سے اس سے بیشتر بارگاہ مصطفیٰ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی میں یہاں سے نعت کا مطلع لے کر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آپ سنیں انشاءاللہ، آپ طلب جائیں گے، میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر، یہ دل عشق یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، ارے محمد کہتے کہتے دم، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مداح رسول جناب علی حیدر فیضی، نعرہ تکبیر۔ محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔
اور حضرات گرامی میں ایک شعر اور پڑھتے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سنیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور کربلا کے منظر کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ایک شعر سنیں، بہت اچھا پڑھنا، ملاحظہ فرمائیں، پورا مہمہ کہہ دے یا حسین یا حسین۔ نماز عصر پڑھنی ہو جو پوچھا تو علی بولے کہ نماز عصر پڑھنی ہو جو پوچھا تو علی بولے نماز عصر پڑھنی ہو کہ نماز عصر پڑھنی ہو نماز عصر پڑھنی ہو جو پوچھا تو علی بولے کیا کہ میرے سرکار گر سورج میرے سرکار گر سورج نکل جائے تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جناب علی حیدر فیضی۔ میرے سرکار گر سورج۔ اور حضرات گرامی میں حاضر کرتا ہوں، ایک شعر آ رہا ہے بالکل اپنے دل کی تمنا، جو میری تمنا میں وہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی بھی تمنا یہ ہوگی اور ہر کسی کو مدینہ جانے کی خواہش ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیں، ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ ایڈوانس۔ تمنا ہے یہ برسوں سے کہ دیکھوں گنبد خضرا، تمنا ہے کہ دیکھوں، تمنا ہے یہ برسوں سے کہ دیکھوں گنبد خضرا، تمنا ہے یہ برسوں سے کہ دیکھوں گنبد خضرا، تمنا ہے یہ برسوں سے کہ تمنا ہے یہ برسوں سے کہ دیکھوں گنبد خضرا۔ الہی کاش یہ حسرت نکل جائے تو اچھا ہے، الہی کاش یہ حسرت یہ دل عشق نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو آپ سن رہے تھے جناب علی حیدر فیضی کی آواز۔ ان سے رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر ہے 957290494777۔